اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب ہمارا جو ہے ٹاپک ہے، اور آج کا لیکچر ہمارا شروع ہوتا ہے آیت نمبر 25 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفی اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا۔ آیت نمبر 25، اس کا لفظی ترجمہ ہے ورد اللہ الذین کفروا۔ ورد، پھیر دیا اللہ نے، الذین کفروا، کافروں کو، بغیظہم، ان کے غصوں کے ساتھ، لم ینالوا، حاصل نہیں کیا انہوں نے، خیرا، بلائی، وکفى اللہ، اور خدا کافی ہوا مومنوں کے لیے، القتال، لڑائی میں، وکان اللہ قویا عزیزا، اور خدا زبردست طاقت والا ہے۔ عزیز کے دو معنی ہیں، ایک زبردست، دوسرے جو ہے غالب بھی۔ اکثر جو ہے قرآن کی آیتوں میں یہ دو ترجمے اس کے کیے جاتے ہیں۔ قوی کا معنی طاقتور ہے۔ آیت کا سلیس ترجمہ، اور جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، وہ اپنے غصے میں برے ہوئے تھے، لم ینالوا خیرا، کچھ بلائی حاصل نہ کر سکے، وکفی اللہ المؤمنین القتال، اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، وکان اللہ قویا عزیزا، اور خدا طاقتور اور زبردست ہے۔ آیت کا جو ہے ترجمہ، اس کے بعد اس کی وضاحت تھوڑی سی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں مسلمانوں کی اس جنگ میں کامیابی اور کفار کے اتنے اس بڑے لشکر جرار کو اس کی ناکامی اور اس کے نامرادی کی طرف اشارہ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے احسانات اور اپنی نعمتوں کو، اس کو احسان کو مسلمانوں کے لیے یاد دلا رہا ہے اس آیت کے ذریعے سے، کہ ورد اللہ الذین کفروا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیر دیا، ناکام و نامراد پلٹا دیا اس لشکر جرار کو، جنگ بدر کے ابو سفیان، جنگ خندق کے میں ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو کس طرح پھیر دیا؟ بغیظہم، وہ پلٹے، واپس ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان جو ہے کفار اور مشرکین کے جو ہے ان کے جو ہے دلی کیفیت کو، یعنی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ناکام و نامراد جو ہے پلٹا دیا۔ کہ ظاہر انسان اگر ایک طاقت میں زیادہ ہو، اسلحہ زیادہ ہو، پورے ایک تیاری کے ساتھ جنگ میں آ جائے، اور مخالف گروہ اگر تعداد میں بھی کم ہو، اسلحہ بھی اس کے پاس کم ہو، ہر لحاظ سے اس میں کمی ہو، ظاہری دنیاوی لحاظ سے اگر اس سے وہ شکست کھا جائے تو اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے بنسبت ایک چھوٹے گروہ یہ کہ یعنی جو ہے شکست کھانے کے۔ تو بالکل اس سے جنگ خندق کے، جنگ احزاب میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان کفار کے دلی کیفیت کو یہ واضح کر رہا ہے کہ وہ اپنے برے غصوں کے ساتھ واپس چلے گئے آئے تھے، یعنی ان کو تقریباً یقین تھا کہ آج ہم جائیں گے تو مسلمانوں کا صفایا کر کے، ختم کر کے، یعنی اس دنیا سے جو ہے دین اسلام کو مٹا کر آ جائیں گے، کیونکہ لشکر ہی اتنا بڑا تھا اور مد مقابل مسلمان بہت ہی تھوڑے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے احسانات میں سے یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کافروں کو پھیر دیا، ناکام و نامراد، اور وہ واپس جا رہے تھے اپنے برے غصے کے ساتھ، غم اور اس کے اندوہ کی حالت میں۔ اپنے سب سے بڑے جو ہے پہلوان اب داؤد کو بھی اس نے یہاں پر جو ہے وہ اس کو یعنی جو ہے کھو دیا، اس کا بھی نقصان، اور اس جنگ سے ناکامی اور نامرادی کا جو ہے یہ اپنے بوجھ لیے اپنے جو ہے دل و دماغ میں واپس ہو گئے۔ لم ینالوا خیرا، جس بلائی ان کے نظر میں یا جو فائدہ یا آج جو جنگ یا جس مقصد کے لیے وہ کامیاب ہونے کے لیے وہ آئے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ کوئی بلائی یا کوئی فائدہ آج کے اس جنگ سے حاصل نہیں کر سکے، یعنی ان کو ناکامی ہی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْقِتَالَ، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنگ خندق اور احزاب کے اس موقع پر
خدا مومنوں کے لیے لڑائی میں کافی ہوا۔ ظاہر ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا اگر تائید النصرت نہیں ہوتی اور ید اللہ حضرت علی جو ہے آج اس جنگ میں نہ ہوتے، جس نے عمر بن عبدود کو جو ہے جو 100 افراد کے ساتھ ایک ہی وقت میں اکیلا لڑتا تھا، ایسا بڑا پہلوان بھی اس کے لشکر میں موجود تھا، وہ حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس کے بعد جو ہے اس کے طاقت اور ان کی یعنی شکست پر جو ہے یعنی جو ہے آخری جو ہے کیل ٹھونک دی مولا علی نے۔ تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے مومنوں کے لیے اس لڑائی میں کافی ہوا، یعنی اللہ کی تائید و نصرت سے مسلمان آج کے اس یعنی بہت بڑے معرکے سے جو ہے وہ یعنی جو ہے میں کامیاب ہو گیا۔ وکان اللہ قویا عزیزا، اور خدا زبردست بھی ہے اور طاقتور بھی ہے اور عزیزہ زبردست اور غالب بھی ہے۔ اللہ کے جو ہے کے سامنے کوئی بھی انسان اس کی مخلوق کے جو ہے بس نہیں چلتی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو ہے اس کی یعنی دو صفات کے ذریعے سے واضح کیا گیا کہ کوئی کتنا ہی بڑا لشکر لے کے اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور خدا یعنی غالب اور زبردست ہے۔ آیت نمبر 26، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسُرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں پچھلے ایک سبق میں جو ہے میں نے جو ہے لیکچر میں یہ اس کو اشارہ کیا تھا کہ اس جنگ خندق میں مدینے کے اندر ایک یہودی قبیلہ رہتا تھا بنو قریظہ، اس نے بھی بدعہدی کی اور صلح کا جو امن کا جو ہے وہ معاہدہ تھا اس کو توڑ کر لشکر ابو سفیان میں وہ شامل ہو گئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بنو قریظہ جو یہودی قبیلہ تھا اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس کو تھوڑی سی جو ہے واقعے کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں تاکہ آیات کے جو ہے وہ مزید یعنی جو ہے واضح ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا جیسے ہی جنگ خندق ختم ہو گئی، کیونکہ بنو قریظہ مدینے کے اندر ہی رہتا تھا اور رسول اللہ کے ساتھ جو ہے امن معاہدے کے ساتھ ہی رہتا تھا، لیکن اس نے اس جنگ میں خلاف ورزی کی۔ تو جنگ جیسے ہی ختم ہو گئی، جنگ خندق کے اختتام کے بعد ابھی جو ہے مجاہدین جو ہے یعنی واپس اپنے گھروں پہ پہنچے، اور ابھی انہوں نے جو ہے سامان جنگ جو ہے جو اپنی جو ہے ہتھیار وغیرہ ابھی جو ہے انہوں نے یعنی اتارا نہیں تھا کہ ابھی گھروں یعنی پہنچے ہی تھے کہ جبریل آئے اور حکم یعنی جو ہے خدا ہوا، رسول اللہ کو کہا کہ ابھی جو ہے آپ نے جو ہے جنگی جو ہے یعنی وہ وردی اور ہتھیار اس کو پھینکنا نہیں ہے، اتارنا نہیں ہے، سیدھے جو ہے بنو قریظہ کے قلعے کی طرف چلے جائیں جو قریب مدینے کے جو ہے ان کے قلعوں میں اندر وہ یعنی محفوظ تھے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ سیدھے جو ہے اس کے بنو قریظہ کی طرف جاؤ، اور پھر مسلمان رسول اللہ کے حکم کے اس کے مطابق پورا جو ہے یعنی جو ہے وہ لشکر جو ہے سیدھا جو ہے یعنی چلا گیا جو ہے بنو قریظہ کے اس کے یعنی جو ہے قلعوں کی طرف، اور وہاں جا کر جو ہے مسلمانوں نے اس کو جو ہے وہ اس کو محاصرے میں ڈالا۔ تقریباً 20 دن تک جو ہے تقریباً بتاتے ہیں کہ وہاں پر مسلمان جو ہے اس کو یعنی اس کے گھیرے میں ڈال کے رکھا۔ آخر کار مجبور ہو کر جو ہے بنو قریظہ کے جو ہے لوگ یعنی جو ہے اندر جو قلعوں میں محفوظ تھے، ظاہر ان کو پتہ تھا کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے اب ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی سوائے یعنی جو ہے چند جو ہے لوگوں کے، کیونکہ بنو قریظہ ایک چھوٹا سا گروہ تھا، یہودی جو ہے قبیلہ تھا، باقی تو سارے لشکر چلے گئے تھے جتنے جہاں سے آئے تھے۔ تو اس لیے اب آخر میں یہ جو ہے چار اور ناچار جو ہے رسول اللہ کے جو ہے اس کے یعنی جو ہے باہر آ گئے، اور لشکر سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے یعنی جو ہے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، آپ سے جو ہے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اس جنگ حوالے سے۔ آئے اور رسول اللہ کے انہوں نے کہا کہ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے گفتگو کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے اس کے فیصلے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے سعد بن معاذ کو، جو ان کے اپنے قبیلے کے جو ہے اس کے تھے اور رسول اللہ کے بہت نامور جو ہے صحابی تھے، اس کو
اختیار دیا، انہوں نے کہا کہ فیصلہ جو ہے آپ کا فیصلہ جو ہے سعد بن معاذ کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ وہ راضی ہو گئے رسول اللہ کے کہنے پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ جو ہے سعد بن معاذ کو حکم دیا جاؤ جا کر ان کا فیصلہ کرو، ان کے بارے میں ہم نے کیا حکمت عملی انجام دینی ہے، کیا کرنا ہے۔ سعد بن معاذ گئے اور جا کر ان سے خطاب کیا، خطاب کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ہے اب ہمارا یہ فیصلہ یہ ہے کہ تم یعنی جو ہے تمہاری سزا یہ ہے کہ تم نے خلاف ورزی کی ہے، عہد رسول کے ساتھ جو ہے اس کو توڑا ہے اور امن معاہدے کو توڑا ہے، اور ہمارے مخالف گروہ کے ساتھ تم نے شامل ہو کر ہم سے جنگ لڑی ہے، اس لیے تمہارے بیوی بچوں کو، تمہاری خواتین اور بچوں کو قید کیا جائے گا، اور تمہارے جتنے بھی بڑے ہیں جو یعنی جو ہے بالغ یا اس سے جو ہے وہ ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ یعنی جو ہے سعد بن معاذ نے سنایا، اور واپس آ کر رسول اللہ نے اس کے جو ہے آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ کہ رسول اللہ نے سعد بن معاذ کے اس فیصلے کی تائید کی۔ تو اب یہ اس کی طرف آیت جو ہے اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ، اور اتارا، الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، جن لوگوں نے مدد کی تھی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے مدد کی تھی۔ کن کی مدد کی تھی؟ وہ لشکر کفار کی اور ابو سفیان کے لشکر کی مدد کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انزل، اتارا، من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے اتارا۔ 20 دن کے بعد مجبوراً جو قلعے سے وہ جو واپس آئے تھے، من سیاسیہم، وہ جو ہے یہ قلعوں سے واپس آئے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور قذف ڈالا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الرعب، خوف اور ہیبت۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں میں خوف اور ہیبت ڈال دی، جس کی وجہ سے جو ہے یعنی وہ قلعے سے باہر آنے پر مجبور ہو گئے۔ آخر میں آیت کا جو ہے نتیجہ ہے فریقاً تقتلون، چند کو تم نے قتل کیا، وتأسرون فریقا، اور کچھ کو تم نے یعنی جو ہے اسیر بنایا۔ یہ اس کی طرف تھوڑا جو ہے وہ جنگ کہیں کہ اس کو ہم کہیں غزوہ بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آیت کی وضاحت، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے وہ انزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب، کیونکہ اہل کتاب میں سے تھے، یہودی اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے یعنی بنو قریظہ یا جو اہل کتاب میں سے تھے اور یہودی تھے، انہوں نے ظاہروہم، ان کی مدد کی، یعنی کفار کی مدد کی، لشکر ابو سفیان کی مدد کی۔ انزل، اتارا، اللہ فرما رہا ہے کہ جو اپنے احسانات کو ایک دفعہ یہاں یاد دلالا، اللہ نے اتارا، من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے، یعنی وہ اپنے قلعے سے باہر آنے پر مجبور ہو گئے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی خوف و ہیبت جو مسلمانوں کی ڈال دی رسول اللہ کی، آخر وہ قلعے سے باہر آنے پر مجبور ہو گئے۔ نتیجہ ان کا کیا ہوا؟ جس طرح واقعے میں نے بیان کیا، فریقاً تقتلون، اور جس طرح جو ہے سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا تھا، چند کو یعنی جو ان میں سے جو ہے مجرم تھے بڑے رسول اللہ اور اس کے جو ہے خائن تھے بڑے لوگوں میں سے، ان کو حکم رسول اس کے خدا کے مطابق قتل کیا گیا۔ وَتَأْسُرُونَ فَرِيقًا، اور کچھ کو تم نے اس کو جو ہے یعنی قیدی بنایا، ان کے جو ہے بچوں اور خواتین اور دیگر جو ہے یعنی لوگوں کو جو زیادہ بڑے مجرم نہیں تھے۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے وَأَوْرَثَكُمْ، اور تمہیں وارث بنایا، ارضہم، ان کی زمینوں کا، یعنی بنو قریظہ کی زمینوں کا، کیونکہ قلعہ پورا یہودیوں کے تھا، اندر مسلمان داخل نہیں ہو سکتے تھے اور کبھی مسلمان وہاں گئے بھی نہیں تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی احسان کو، اپنی اس کی جو ہے تائید و نصرت کو یہاں پر جو ہے ایک دم پھر جو ہے یاد دلا رہا ہے۔ وَأَوْرَثَكُمْ، اور تمہیں وارث بنایا، ارضہم، ان کی زمینوں کا، وَدِيَارَهُمْ، ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کی اموال کا، وَأَرْضًا، اور زمین کا، ایسی زمین کا، لم تطؤها، تم نے کبھی اس پر جو ہے قدم نہیں رکھا تھا، لم تطؤها، تم نے کبھی قدم نہیں رکھا تھا، اس ایسی زمین اور ان کے جو ہے گھروں کا اور اموال کا اللہ تبارک تعالیٰ نے تم مسلمانوں کو اس کا وارث بنایا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں، اوپر وضاحت کر چکا ہوں تھوڑی جو ہے، کیونکہ جنگ جو ہے خندق کے بعد جو ہے یہ جو بنو قریظہ کا جو قلعہ تھا اس میں مسلمان آنا جانا نہیں تھا، ان کی اپنی ملکیت تھی شروع سے، یہودی ہی قبیلے رہتے تھے، قلعے کے اندر ہی رہتے تھے اور جو ہے مسلمان کو آنا جانا نہیں ہوتا تھا۔
اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے احسان یاد دلا رہا ہے. یہ مت بھولنا کہ تم نے جو ہے یعنی کہ جو ہے کسی جنگ میں جو ہے تم نے کافروں کی شکست دی ہے، تم اپنے زور و بازو یا اپنے طاقت پر کبھی گھمنڈ کر کے کبھی جو ہے شیطان کے وسوسے میں نہیں آنا، بلکہ اللہ کی تائید و نصرت کو کبھی بھولنا نہیں ہے. اور خدا نے تمہیں وارث بنایا ان کی زمین کا. زمین جب یہ ان کا جو ہے یہ مسلمان اس کے یہ ہے ان کو یعنی ایک قلعے کو قابض ہو گئے، وہ جو ہے سرنڈر کر گئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسی اس کے طرف، کیونکہ ان کے قلعے میں اندر زمینیں تھیں، ان کے مال تھے، ان کے جتنے بھی وہ چیزیں تھیں، اب وہ جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی مال غنیمت کے طور پر. اللہ اس کے طرف اشارہ کر رہا ہے تمہیں وارث بنایا ان کی زمینوں کا اور ان کی جو ہے اموال کا اور ان کے یعنی جو ہے گھروں کا، جو اس کے گھر تھے، وہ ارض لم تطع، اور ایسی زمین کا جس پہ آپ نے تو قدم میں رکھا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں اس کا مالک اور تمہیں اس کا جو ہے وارث بنایا. وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے. یعنی اللہ کی ذات کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اس کے لیے جو ہے یعنی مسلمانوں کو جو ہے تائید و نصرت اس میں جو ہے ان کے لیے یہ یعنی جو ہے اس قسم کی جو ہے نعمتیں دے دے خدا. یہاں تک کہ اس سے سبق کا جو ہے لیکچر ختم ہوتا ہے. الفاظ معنی آپ نے اس کو یاد کرنا ہے جو دیے گئے ہیں، اور سوالات یہاں پر جو ہے میرے خیال سے السوال یعنی جو ہے تمارین میں سے یہاں پر سارے مفاہیم کے جو سوال دیے گئے ہیں، یہاں پر ایکسرسائز کا کوئی بھی سوال ہمارے اس کے یعنی اس میں نہیں ہے، کیونکہ مفاہیم کا یہ سوال ہے، یہ پرانا جو ہے وہ پیٹرن کے حساب سے جو اس وجہ سے یہاں پر کیونکہ بک پرانی ہے ہماری، اس لیے عبارات کا مفہوم بیان کرنے کو کہا گیا کہ یہ اس قسم کا سوال آج کل کا ہمارے پیپر میں نہیں آتا. اس لیے اس یعنی جو ہے مشق میں جو ہے یعنی کوئی بھی سوال یعنی ہمارے اس میں نہیں ہے. تو لیکچر آج کا ہمارے یہاں پہ تمام کر دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.